کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عبدالمنان ایک بااثر شخص تھا۔ وہ نرم لہجے، مہنگے لباس اور چمچماتی گاڑیوں میں گھومنے والا انسان، جو در حقیقت غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے محل بناتا تھا۔ اس نے کئی برسوں میں ناجائز طریقے سے کروڑوں کی جائیداد بنائی۔ وکیل، تھانے دار، افسر سب کو خرید رکھا تھا۔ حقدار در بدر ہو گئے، فریادیں دفاتر کے فائلوں میں دفن ہو گئیں۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب ایک بوڑھی بیوہ عورت ہاتھوں میں پرانا کاغذ لیے عدالت کے باہر بیٹھ کر بس اتنا کہہ رہی تھی: میں کمزور ہوں، میرا رب زندہ ہے، وہ میرا حق ضرور دلائے گا، وہ کمزور نہیں ہے۔ کسی نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ وہ وائرل ہو گئی۔ میڈیا، سول سوسائٹی اور کچھ ایماندار افسران حرکت میں آ گئے۔ عبدالمنان کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ بنی۔ نیب نے کارروائی کی اور وہی زمینیں جو اس نے جھوٹے کاغذوں پر ہتھیائی تھیں، ضبط ہو گئی تھیں۔ جب پولیس نے اسے ہتھ کڑیاں لگائیں تو لوگوں نے اس کی تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ جب لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں، جن لوگوں کی زبانیں وہ دبائے بیٹھا تھا، ان کو بولنے نہیں دیتا تھا، وہ آج سینہ تان کر بول رہے تھے۔ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوا۔ جج نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ عبدالمنان جیسے لوگ صرف زمین نہیں چھینتے، بلکہ وہ تو لوگوں کا سکون، ان کے خواب اور نسلوں کی امیدیں بھی چھین لیتے ہیں۔ اسے عبرت کا نشان بنانا وقت کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو جلد ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ اسے 10 سال کی قید بامشقت اور کروڑوں روپے کا جرمانہ ہوا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ زمینیں ہتھیار چکا تھا۔ جیل کی بند کوٹری میں وہ شخص جو کبھی نوکروں سے پانی نہیں پیتا تھا، اب لوہے کے جگ سے ٹھنڈا پانی پیتا تھا اور نیند میں ڈر ڈر کر اٹھتا تھا۔ اس کے بیٹے جو باپ کے پیسوں پر فخر کرتے تھے اور عیش اڑا رہے تھے، آج اسے پہچاننے سے انکار کر چکے تھے۔ بیوی نے تنہائی سے تنگ آ کر اس سے خلا لے لی تھی۔ جیل کے بستر پر لیٹے ہوئے اس نے پہلی بار دل سے کہا کہ اے کاش میں نے دوسروں کا حق کبھی نہ کھایا ہوتا، اور میں اپنے ہی اللہ سے اپنے پیسوں کی توقع رکھتا، جو میرا دن اور رات میں اچھا گزر ہو جاتا۔ لیکن اب اس کاش واش کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب وقت کافی آگے جا چکا تھا۔ سالوں بعد جب وہ جیل سے نکلا تو کمزور، بیمار اور تنہا تھا۔ دنیا اسے قبضہ خور کے نام سے جانتی تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا، خالی ہاتھ، نم آنکھوں سے سب کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ایک سچی مگر خاموش چیخ، اس کا جسم بستر پر پڑا تھا، حرکت سے خالی، آواز سے بے نیاز۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ نہ مر رہا ہے اور نہ جی رہا ہے۔ کھانے کی نالیاں، کمزور نبض اور گہری خاموشی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا نام برسوں تک شہر میں رعب کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی ہیبت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دھوکے باز کی چالاکیاں۔ کسی زمانے میں وہ ایک عام پاکستانی کی طرح غربت لائن سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا تھا۔ کرائے کے کمرے میں رہتا تھا، پھٹے پرانے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، میلے کچیلے، باتوں میں غرور اور آنکھوں میں زہر۔ رشتہ دار اس سے بہت دور رہتے تھے، جس کو دیکھو وہ اسے بد دعائیں ہی دیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے چالاکی کی۔ ایک امیر بیوہ کا اس نے پیچھا کیا اور اس کے ساتھ نرم لہجہ، جھوٹی ہمدردی اور بناوٹی عاجزی دکھائی۔ بیوہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کا اصل نشانہ وہ تھی۔ اسے مستقبل کے خواب دکھا کر شادی کی اور پھر آہستہ آہستہ بیوہ کے اثاثوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ بیوہ کچھ ہی مہینوں بعد مر گئی، یا شاید اسی نے ہی مار ڈالی ہو، اس کا کون سا کوئی پوسٹ مارٹم ہوا تھا۔ پھر اس نے کمال مکاری سے محل جتنا گھر، دکانیں، بینک بیلنس، بینک لاکر، سب کچھ اپنے نام کروا لیا۔
اور بیوی تو وہ صرف ایک سجی ہوئی قید میں بدل کر رہ گئی۔ ظلم اور سودا کی بادشاہی وہ نیا لباس پہنتا، بڑی گاڑیوں میں گھومتا، خیراتی اداروں میں دکھاوے کی آن کیمرہ خیرات بانٹتا، مگر تنہائی میں لوگوں سے چھپا کر مجبور لوگوں کو قرض دیتا، اور وہ بھی سود پر۔ اس کا خاص طریقہ کار یہ تھا، پہلے کسی مجبور شخص کو رقم دے کر نرمی دکھاتا، پھر سود چڑھاتا رہتا، اور پھر جب وقت آن پڑتا ان کی عزت، گھر، حتیٰ کہ جسم تک پر ہاتھ ڈال دیتا تھا۔ رشتہ داروں کے گھروں پر قبضے کیے، سگی بھانجیوں بھتیجیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیلا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے نام کا ڈر اور خوف شہر سے ہوتا ہوتا پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس کے نام کا اب طوطی بولتی تھی۔ کچے کے ڈاکوؤں سے لے کر پکے کے ڈاکو یعنی پارلیمنٹ کے شرفا تک اس سے ڈرنے لگے۔ بیوہ کا جال، اس کا آخری شکار ایک محل نما گھر تھا جس پر اس نے اب نظر گاڑی ہوئی تھی۔ اس گھر کی مالکن ایک بیوہ تھی۔ شوہر کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور آمدنی کا کچھ ذریعہ نہیں تھا۔ اس بیوہ نے اس شخص سے قرض لے لیا۔ وہ جانتا تھا یہ عورت کبھی قرض واپس نہیں کر سکے گی، اسی لیے اس کا مقصد صرف پیسہ نہیں، پورا گھر ہتھیانا تھا، اور اس نے یہ چالاکی اسی وجہ سے کی۔ وہ 1 سال تک اس بیوہ کو گزارا لائق رقم قرضہ کے طور پر دیتا رہا، پھر دوسرے سال اس نے رقم کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ اچھی طرح میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ اس نے تیرا بدلا اور اصلی رنگ روپ میں سامنے آ گیا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے گھر آٹا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو گرا دیتا، چولہا جلتا تو پانی ڈال دیتا، بچوں کے سامنے برتن توڑنا اور عورت کو گالیاں دینا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، رقم سود سمیت واپس کرو ورنہ گھر خالی کرو۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ کھوٹی کو ہتھیانے کا، عورت کو جھکا دینا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیوہ دن بدن در بدر ہوتی پھر گئی، مسجدوں، مدرسوں، رشتہ داروں کے دروازوں پر، مگر ہر طرف انکار۔ کوئی اسے عزت نہ دیتا، اور کوئی بھی اس کی سچائی کو سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ پھر اس کے سامنے جھکی، چہرے پر شکست، آواز میں کپکپاہٹ۔ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اس کی آواز میں بہت ہی تھرتھراہٹ تھی۔ اس نے زور سے قہقہا مارا اور ہنس کر کہا کہ کیا کرو گی؟ جسم دو گی یا بچے بیچو گی؟ اس نے کانپتی آواز سے کہا، کل تک کچھ کر لوں گی، وعدہ ہے۔ وہ مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ میں بھی طنز تھا۔ چلو یہ 1000 روپے رکھ لو، کل تمہارا انتظار رہے گا۔ آخری رات وہ گھر لوٹی، بچے دوڑے، امی آج مٹھائی لائی ہو؟ اس نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہاں میں مٹھائی لائی ہوں، بازار گئی تھی، زہر خریدا، تھوڑی سی مٹھائی خریدی اور گھر لوٹی۔ اس رات وہ بچوں کو بہت پیار کر رہی تھی۔ اس کی مامتا امٹ امٹ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا رہی تھی، ایک ایک کو چومتی، سینے سے لگاتی، جیسے آخری بار ان کو اپنے ساتھ لگا رہی ہو۔ پھر زہر کو مٹھائی میں ملایا، بچوں کو کھلایا اور انہیں اس کمرے میں بند کر دیا جس کی کھڑکیاں باہر نہیں کھلتی تھیں، آوازیں باہر نہ جائیں، چیخیں نہ سنائی دیں، کوئی بچانے نہ آ جائے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، خود بھی وہی مٹھائی کھائی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ یہ اس کی بے بسی کا عالم تھا۔ کاغذ پر یا اللہ مجھے معاف کر دینا، بس یہی لکھا تھا، اور ایک قطرہ آنسو گرایا۔ اگلی صبح جب ہوئی تو اس نے دوسرے دن وہ آ گیا۔
दरवाज़ा खुला था। डरी होगी, आ तो गया हूँ। मैं पहले दरवाज़ा खोला। बेवा ज़मीन पर चादर ओढ़े पड़ी थी। दूसरा दरवाज़ा खोला, 3 मासूम बच्चों की लाशें छोटे बिस्तरों पर खामोशी से सोए हुए थे। वो दीवार से लग कर बैठ गया। उसकी आंखें फैल गई थीं और सांसें टूटने लगी थीं। वो बहुत घबरा गया था, मगर चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर फिर वही मक्कारी आ गई। खुद से बोला, ओए ओए, ये तो मर गई। मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बाहर निकला। पुलिस को इत्तला देना ज़रूरी न समझा। कुछ दिन बाद घर बेच दिया। उस रकम को भी सूद पर लगा दिया, जैसे खुद अल्लाह ने पकड़ा हो। वक्त गुजरा, बेटे जायदाद पर लड़कर मर गए। बेटी ने मोहब्बत की शादी की, शोहर ने पैसा लूट कर तलाक दे दी। बेटी कहीं गायब हो गई। जिंदा है या मुर्दा कुछ पता न चला। कुछ कहते हैं कि दुबई में अपना कोठा चला रही है, और कुछ कहते हैं कि एक बेटा बचा, वही वारिस, वही रुसवाई। सारा पैसा शराब, जुआ और औरतों पर उड़ा दिया। जब कुछ ना बचा तो अपनी बीवी को धमकाया कि जिस्म बेचकर पैसा लाए। बीवी ने बच्चों को लिया, अदालत गई और उससे खुला ले ली। शराबी तो वो शुरू से ही था और बहुत शराब पीता था। एक दिन नींद में उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, स्ट्रोक हुआ और फालिज ज़दा हो गया। जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया। बेटे ने बाप को उठाया और एक फलाही अदारे के अस्पताल में डाल दिया, क्योंकि वो अब एक जिंदा लाश बन चुका था और वो उसको संभाल नहीं सकते थे। अस्पताल का एक वार्ड खामोश सुनसान, जहाँ सिर्फ मशीनों की आवाज़ गूंजती थी और सांस लेने की आवाज़ आती थी। एक दिन एक नर्स ने दूसरी नर्स से आहिस्ता से कहा कि ये बूढ़ा तो बड़ा मुतमिन है, लगता है एक शख्स ने बहुत बड़ी नेकी की है, तभी तो मौत इसके करीब ही नहीं आ रही। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो कितना जुल्म करके यहाँ तक पहुँचा था। अगर वो फालिज ज़दा ना होता तो बोल सकता, तो ज़रूर कहता कि बहुत बड़ी नेकी नहीं की, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और एक आधी दफ़ा नहीं बल्कि सारी उम्र यही किया है। अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, मैंने शैतान का साथ दिया। अब ना मौत आती है और ना मुझे सुकून मिल रहा है। ना रिश्तेदार हैं, ना बीवी है, ना औलाद है। बस एक बिस्तर, एक सुनाटा और वो चीखें जो सिर्फ वो सुनता है, बच्चों की सिसकियाँ, औरत की आह और वो मिठाई जो कभी मीठी नहीं थी। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठा, खाली हाथ नाम आँखों से आसमान की तरफ देख रहा था और फिर वहीं दम तोड़ गया। जनाजा आया मगर कोई कांधा देने वाला ना था। सिर्फ 2 लोग थे। एक मौलवी खामोशी से बेरुखी और दुनिया की बेवफाई उसके कफन में लिपटी हुई थी। जब किसी का हक खाया जाता है तो फिर अंजाम यही होता है। जुल्म का महल जितना भी ऊंचा हो, अल्लाह का इंसाफ उसे गिरा ही देता है। किसी का हक मार कर कभी कोई सुकून नहीं खरीद सकता और ना खरीदा जा सकता है। बहुत से जालिम आपने भी अपनी आंखों से देखे होंगे जो कि इस तरह किसी का हक खाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें।